اگر میں آپ سے کہوں، اگر 5 سال کا بچہ 10 سال کے بچے سے کہے اے بیٹا ادھر آؤ، تو کہے گا پاگل ہو گیا۔ 10 سال کا بچہ 20 سال کے بچے سے کہے میرے نواسے ادھر آ، تو کہے گا پاگل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے، کسی کو پوتا بولنے کے لیے دادا بننا ضروری ہے، کسی کو نواسا بولنے کے لیے نانا بننا ضروری ہے، اور کسی کو امتی بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ اور آمنہ کہتی ہے کہ میرا وہ نور نظر ابھی دنیا میں تشریف لایا ہے، سر کو سجدے میں رکھا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے میرے رب، میری امت کو میرے حوالے فرما، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ امتی امتی کون کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے؟ قرآن کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد تمہیں نبوت دیا، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنوں پر، اللہ نے مومن پر بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنی عظمت والے رسول کو تمہارے بیچوں بیچ میں مبعوث فرما دیا۔ اللہ اپنے رسول کو رسول کب کہہ رہا؟ جب بھیج رہا ہے۔ اب یہ ذات اقدس دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پالا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے پورے خاندان کو پالا ہے۔ سچ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے پورے خاندان کو پالا ہے۔ جب حضور مکہ سے حلیمہ کے گھر تشریف نہیں لے گئے تھے، اس وقت جو ہے حلیمہ کے گھر میں جتنی بکری تھی سارے کے سارے دودھ دینا بند کر دی تھی۔ ان کے محلے میں جتنی بکری تھی سب کے سب دودھ دینا بند کر دی تھی۔ ان کے محلے میں جتنے بچے تھے سب کے سب بیمار ہوتے جاتے تھے۔ ان کے محلے میں غریبی چھا چکی تھی، لیکن جب میرے نبی اس محلے میں قدم رکھتے ہیں، وہ بکری جو دودھ دینا بند کر دی تھی آج سے دودھ دینا شروع کی ہے۔ وہ بچے جو بیمار ہوتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو جب وہاں بھیجا، ان کے محبوب جب اس زمین پر قدم رکھتے ہیں، محبوب کے قدموں کی برکت سے تمام بچوں کو شفا مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میرے نبی تشریف فرما ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے اس نور نظر کو جھولے میں کہیے یا اس وقت جس چیز میں بچے کو لٹایا جاتا تھا، ایسے ہی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں میرے نبی کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے کام میں لگ گئی ہے، اپنے کام میں ملبوس ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دل نے خیال کیا میں نے عظمت والے بچہ کو مکہ سے لے کے آیا ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، ان کا بڑا مقام ہے، میں نے اپنے گھر پہ سلایا ہے، چلو اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ ہے کیسا۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ اس بچے کو دیکھنے آتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ وہ بچہ جس کو میں نے مکہ سے لے کے آیا تھا جھولے پہ لیٹا ہے، اور وہ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا ہم نے تو کونو گیت نہیں گائی، ہم نے تو کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، ہم نے تو کچھ اسے سنایا نہیں، یہ بچہ مسکرا رہا ہے کیوں؟ چہرے اقدس پر نظر تھی، منہ اقدس پر۔ حلیمہ سعدیہ آگے بڑھ کر کے چشمان کریمہ پر جب نظر پڑتی ہے تو حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہے؟ میرے نبی کی نظر آسمان کے طرف اٹھی ہے۔ اس وقت حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا تھا، حلیمہ دیکھ رہی ہے جھولے میں جو بچہ لیٹا ہے، ان کا ہاتھ
کبھی دائیں ہلتا ہے، آسمان کا چاند دائیں جھکتا ہے، ان کا ہاتھ کبھی بائیں ہلتا ہے، آسمان کا چاند بائیں جھکتا ہے، ان کا ہاتھ کبھی پیتانے کے طرف جاتا ہے، آسمان کا چاند ادھر جاتا ہے، ان کا ہاتھ کبھی سرہانے کے طرف جاتا ہے، ان کا ہاتھ جب سرہانے کے طرف جاتا ہے آسمان کا چاند ادھر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے میرے دوستو، یہ چاند کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر بنا ہوا ہے، جسے دنیا دیکھ کر کے خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے، جسے دنیا دیکھ کر کے خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے، اور میرا نبی اسی خدا کی قدرت سے کھیل رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرا نبی بچپن کے عالم میں اسی خدا کی قدرت سے کھیل رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، دنیا میں جتنے بچے ہوئے اور جتنے آنے والے ہیں، سب کے سب پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، سب کے سب مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب وہ ہے، اللہ کا رسول وہ ہے، اللہ کا حبیب وہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے کھیلتے ہیں۔